لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين الرسول المصدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صلوات بر محمد قبل اس کے کہ آغاز گفتگو کروں گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں اور اس کا ثواب بدر النساء بنت جواد حسین مرحومہ کی روح کو ایصال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار اور گزارش ہے سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے اور اس کا ثواب قیصر عباس ابن بند حسن. عزیزان محترم، اس وقت نہایت سخت ہے میرے لیے کچھ عرض کرنا، لیکن پھر بھی ثواباً تبرکاً کچھ جملے تاکہ مرحومین کے لیے ایصال ثواب ہو جائے. اور میں نے جان بوجھ کر کے اس وقت کی مجلس کے لیے جو عنوان چنا ہے وہ موت نہیں رکھا. جس آیت کریمہ کو عنوان گفتگو قرار دیا ہے وہ سورہ توبہ کی ہے، اور اس آیت میں ارشاد رب العزت ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض.
جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے اس وقت سے ہی اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، یعنی تکوینی اعتبار سے اللہ نے ایسا خلق ہی کیا ہے زمین و آسمان کو کہ کچھ بھی ہو جائے مگر مہینے ہمیشہ 12 ہی رہیں گے، نہ 13 مہینے ہو سکتے ہیں اور نہ 11 مہینے ہو سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر مذہب، ہر ملک میں جو بھی کیلنڈر رائج ہے اس میں دنوں کی تعداد میں تو فرق ملے گا آپ کو، مگر مہینوں کی تعداد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر کیلنڈر میں مہینے 12 ہی ہوتے ہیں، اور یہ کوئی خاص بات ہے کہ جس کے لیے قرآن اسے بیان کر رہا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 شہرن 12 ہے، فی کتاب اللہ، یہ بات اللہ کی کتاب میں ہے۔ کب سے ہے یہ چیز؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے۔ خاص بات یہ ہے کہ وَمِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمْ، ان 12 میں سے 4 بہت محترم ہیں۔ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ فَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو دیکھو ان 4 مہینوں میں جو محترم مہینے ہیں اس میں اپنے نفسوں کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ یہ کون سے 4 مہینے ہیں اسے قرآن نے بیان نہیں کیا، مگر روایات نے اسے بیان کیا کہ یہ 4 مہینے جو محترم ہیں یہ کون مہینے ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ وہی ہے کہ جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، جس کی آج 2 تاریخ ہے، یعنی رجب المرجب۔ ایک دوسرا مہینہ، ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ دوسرا مہینہ ذی-قعد، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 ماہ وہ ہیں کہ جو محترم ہیں، ان کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، دیکھو ان 4 مہینوں میں خبردار اپنے نفسوں کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ یہ 4 مہینے اس قدر محترم ہیں کہ زمانے جاہلیت میں، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے یا بعثت پیغمبر سے پہلے بھی یہ 4 مہینے محترم تھے۔ اس حوالے سے محترم تھے کہ اس میں عرب قتل و غارت گری سے باز آ جاتے تھے، خون خرابے سے رک جاتے تھے، جنگیں موقوف کر دی جاتی تھیں، ہر طرح کا لڑائی جھگڑا بند ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 4 مہینے آ گئے، ان میں سے کوئی مہینہ اگر شروع ہو جائے، یعنی محترم مہینے۔ اسلام آنے کے بعد اللہ نے بھی ان مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا اور یہ اعلان کیا کہ اللہ کے نزدیک ہمیشہ سے 12 ہی مہینے ہیں، اور جب سے زمین و آسمان کو اس نے خلق کیا ہے مہینوں کی تعداد میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا، یہ 12 ہی رہیں گے، 4 محترم ہیں۔ ان میں سے اہم ترین جو مہینہ ہے یہ رجب المرجب ہے۔ توجہ کریے، چونکہ مجلس کا عنوان ہی سال ثواب ہے تو کچھ گفتگو ایسی کی جائے کہ جس کی بنیاد کے اوپر مرحومین کے لیے سال ثواب ہو، اور ظاہر ہے کہ کوئی نوجوان ہمارا، کوئی بچہ اگر اس مجلس سے سبق لیتے ہوئے کسی ایک بات کے اوپر بھی عمل پیرا ہو جائے گا تو انشاءاللہ مرحومین کے لیے بہترین ایک سلسلہ ہوگا ایصال ثواب کا۔ ہر عمل کا اجر اس مہینے میں دوہرا ہے، عمل نیک ہو یا عمل بد ہو، اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو۔ یعنی عام دنوں میں اگر کسی انسان نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو 2 رکعت کا ثواب ہے، لیکن جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہو گیا یا ان 4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ ہے تو اب 2 رکعت کا ثواب نہیں ملے گا، اب 4 رکعت کا ثواب ملے گا۔ عام دنوں میں اگر 1 روپیہ کسی کو صدقہ دے رہے ہیں تو ان محترم مہینوں میں وہی 1 روپیہ 2 روپیہ لکھا جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی انسان جرم کر رہا ہے ان مہینوں میں تو وہ 1 گناہ نہیں لکھا جائے گا، 2 گناہ لکھے جائیں گے۔
لہذا قرآن یہ کہہ رہا ہے فَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، دیکھو یہ محترم مہینے ہیں، ان کے احترام کا خیال کرنا، ان مہینوں میں اپنے نفسوں کے اوپر ظلم نہ کر لینا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے توجہ کریے، ان مہینوں میں اپنے نفسوں کے اوپر ظلم نہ کر لینا۔ ہر چیز کی دیت ڈبل ہو جاتی ہے۔ اسلامی قانون میں آپ کے پیش نظر ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کے اوپر جنایت کرتا ہے اور کوئی دیت اس کے اوپر واجب ہوتی ہے تو عام دنوں میں جو دیت دینا ہے اس کو، اگر ان مہینوں میں اس نے جرم کیا ہے تو دوہری دیت دے گا۔ توجہ کریے، ایک انسان کے قتل کی اگر عام دنوں میں کوئی ایک خاص دیت ہے تو اس مہینے میں دوہری ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان مہینوں کے احترام میں اس کے اثر کو دوگنا کر دیا۔ بہت توجہ کریے، اس کا اثر دوگنا ہو گیا ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ ان مہینوں میں لوگوں کو اعمال کی طرف راغب کیا جائے۔ اور بالخصوص کل جو دن آ رہا ہے یعنی شب جمعہ، یہ تو ہمارے یہاں سال بھر ہر مہینے میں جو پہلی جمعرات آتی ہے اسے کہتے ہیں نو چندی جمعرات۔ تو ٹھیک ہے، البتہ یہ کہ شب جمعہ کی جو حیثیت ہے وہ سارے مہینوں کی ہر شب جمعہ کی حیثیت برابر ہے۔ دین میں اگر کہیں نو چندی جمعرات کی کوئی حیثیت ہے تو وہ کل والی ہے بس، یعنی پورے سال میں صرف ایک شب جمعہ ایسی ہے اور وہ رجب المرجب کی، کہ جسے لیلۃ الرغائب کہتے ہیں، رغبتوں والی رات ہے کہ جو کل آ رہی ہے۔ توجہ کریے، نہایت بابرکت شب آ رہی ہے، نہایت اہم ترین شب آ رہی ہے۔ اس میں جس انسان کو بھی رغبت ہو، خدا کے لیے رغبت پیدا ہو جائے، آخرت کے لیے رغبت پیدا ہو جائے، بہشت کے لیے رغبت پیدا ہو جائے، جنت کے لیے رغبت پیدا ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے یہ خصوصی ایک شب رکھی ہے۔ لہذا اس شب کا نام ہی لیلۃ الرغائب رکھا گیا ہے۔ اس کے جو اعمال ہیں وہ سب آپ کے پیش نظر ہے، میں صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں۔ بہت توجہ، اس لیے کہ سب سے نفس کی بیماریوں میں جہاں علماء نے بہت ساری بیماریاں لکھی ہیں، ان میں ایک اہم ترین بیماری ہے کہ جس کے ہم اور آپ سب شکار ہوتے ہیں اور نہایت خطرناک بیماری ہے، اس بیماری کا نام ہے غفلت۔ توجہ کریے گا، علماء عرفان کی کتابوں کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ کام جس نقطے کے اوپر کیا گیا ہے وہ ہے غفلت۔ اس لیے کہ ہم جانتے بہت کچھ ہیں مگر غفلت کا پردہ ذہن پہ ایسا پڑتا ہے کہ انسان جاننے کے باوجود بہت سارے اعمال غلط انجام دے دیتا ہے، جاننے کے باوجود صحیح اعمال نہیں کر پاتا ہے نا۔ قرآن مجید نے انہی غافل لوگوں کے لیے اس قدر سخت لہجے میں خطاب کیا ہے، لقد بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ہم روز محشر اکثریت کو انسان اور جنات کی جہنم میں ڈال دیں گے، جہنم کو پر کر دیں گے انسان اور جنات کی اکثریت سے۔ کیوں؟ جرم کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس سمجھنے والا دل ہے مگر سمجھتے نہیں، دیکھنے والی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، سننے والا کان ہے مگر سنتے نہیں۔ اولئک ھم الغافلون۔ توجہ کریے، یہ غافل لوگ ہیں، دل ہے مگر نہیں سمجھ رہے، آنکھیں ہیں مگر نہیں دیکھ رہے، کان ہے مگر نہیں سن رہے۔ یہ اندھے اور بہروں کی بات قرآن نہیں کر رہا ہے، یہ صاف کہہ رہا ہے لہم آذان لا یسمعون بہا۔ یہ بہروں کی بات نہیں ہے، یہ بات ان کی ہے جن کے پاس کان ہے مگر نہیں سن رہے، جن کے پاس آنکھیں ہیں مگر نہیں دیکھ رہے، جن کے پاس عقل ہے مگر نہیں سمجھ رہے۔ یہ کون سی چیز ہے؟ یہ ایک بیماری ہے جسے غفلت کہا جاتا ہے، اور ہم اور آپ اس بیماری میں مسلسل مبتلا رہتے ہیں۔ توجہ کریے گا، یہ مہینہ انسان کو اسی بیماری سے غفلت کی نکالنے والا مہینہ۔ بہت توجہ کریے گا، کیوں؟ اس لیے کہ مسلسل یہ 3 مہینے، یوں تو محترم مہینوں میں ایک ہی مہینہ رجب ہے، شعبان شامل نہیں ہے اس میں، ماہ مبارک رمضان شامل نہیں ہے اس میں، مگر ایک دوسری مناسبت کی بنیاد پر یہ 3 مہینے اس قدر اہم ہیں خود سازی کے لیے، کیونکہ اللہ نے انسان کو اس کائنات میں بھیجا ہے ایک ہدف کے لیے، ایک مقصد کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا انسان کے لیے بنائی نہیں گئی ہے،
اور توجہ کریے گا. نہیں میں اس لفظوں کو بدل دوں تو بہت زیادہ تفصیل میں گئے بغیر کچھ باتیں عرض کی جا سکتی ہیں، اور وہ یہ کہ انسان اس دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. یہ انسان اس دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ یہ پوری دنیا انسان کے لیے بنائی گئی ہے. اگر زندگی کو اس نقطۂ نظر سے انسان دیکھنے کا عادی ہو جائے کہ ہم اس دنیا کے لیے نہیں خلق ہوئے ہیں، یہ دنیا ہمارے لیے خلق کی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کائنات میں ذرے سے ذرہ، کوئی معمولی سے معمولی چیز سے لے کر کے بڑے سے بڑی چیز بھی، یعنی ذرے سے لے کر کے آسمان تک جو کچھ بھی اس کائنات میں نظر آ رہا ہے، سب صرف ایک ہدف کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو کمال تک پہنچا دیں. توجہ کریے گا، زمین اپنی ساری صلاحیتیں انسان کے قدموں پہ اس لیے ڈالتی ہے تاکہ انسان ترقی کر جائے. فضائیں اپنی ساری طاقتیں انسان کے اوپر اس لیے خرچ کرتی ہیں تاکہ انسان آگے بڑھ جائے. زمین اپنے سینے سے تمام خزانے انسان کے قدموں پہ اس لیے ڈالتی ہے تاکہ انسان ترقی کر جائے اور کمال تک چلا جائے. سورج اپنی شعاعیں دیتا ہے، چاند اپنی قوت دیتا ہے، ستارے اپنی ساری صلاحیتیں دیتے ہیں، ابر اپنی ساری قوت لگا دیتا. جو کچھ بھی خلق کیا قدرت نے، اس کا ایک ہدف ہے کہ کسی طریقے سے یہ سب مل کر کے انسان کو گویا پش کریں، دھکا دیں اور انسان کو کمال کی طرف بڑھاتے چلے جائیں. انسان اس دنیا کے لیے نہیں آیا ہے، یہ پوری دنیا انسان کے لیے بنائی گئی کہ ہم تمہیں کہیں اور لے جا کے رکھنے والے ہیں. اس دنیا کی زندگی کو تو کہتا ہے انما حیات الدنیا لہو و لعب. یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ نہیں ہے. جس سے تم دل لگائے بیٹھے ہو اس کی حیثیت کھیل کے علاوہ کچھ نہیں، تماشے کے علاوہ کچھ نہیں. اور آپ دیکھیے مسلسل لوگوں کا ہمارے درمیان سے اٹھ جانا ویسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ کسی کھلونے سے کھیل رہا ہو اور اچانک اس کا موڈ بدل جائے، کھلونا پھینک کر کے وہ دوسرے کام میں مصروف ہو جاتا ہے. یہ دنیا اسے ہی پڑی رہ گئی مگر انسان منزل کی طرف بڑھ گیا. قرآن کہہ رہا ہے اِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ. یہ دنیا کھیل تماشا، اصل جو زندگی ہے تمہاری وہ دار آخرت ہے. اور بالآخر وہیں پلٹ کر کے جاؤ گے. تو دیکھو یہ کھیل ہے، کھیلنے کی چیزوں سے تھوڑی دیر کھیلا جاتا ہے، دل نہیں لگایا جاتا. تمہیں کمال تک جانا ہے، تمہیں ایک سفر طے کرنا ہے، اور اسی لیے ہم نے اس دنیا میں تمہیں بہت مختصر مدت کے لیے بھیجا ہے. اور جہاں ہمیں جا کر کے رہنا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ کہ یہاں دو راستے ہیں اور ان راستوں کا انتخاب ہم نے تمہارے ہاتھوں میں رکھا ہے. بہت توجہ کریے گا، ان راستوں کا انتخاب ہم نے تمہارے ہاتھوں میں رکھا ہے. اس دنیا کی زندگی میں آپ دیکھیے انسان کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا میں شاکر آپ کو کوئی نظر آیا؟ بڑے سے بڑا آدمی دیکھنے آیا، کروڑ نہیں کروڑوں پتی انسان ہو، سینکڑوں ہزاروں کروڑ کا مالک بھی انسان اس دنیا میں شاکر شاید و باید آپ کو نظر آئے گا. شاکر یعنی شکر کرنے والا، مگر شاکی ہر جگہ نظر آئیں گے. شکوہ کرنے والے ہر جگہ نظر آئیں گے. ایک کمی پوری ہوئی دوسرے کی خواہش پیدا ہو گئی، اب اس کا شکوہ ہے. دوسری خواہش پوری ہوئی تیسری پیدا ہو گئی، چوتھی پیدا ہو گئی. یعنی انسان شاکی ہی نظر آتا ہے، شاکر نظر نہیں آتا، مطمئن نظر نہیں آتا. اب ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں عزیزو، صاحبان فہم ہے آپ پوچھ لیں کسی سے خیریت، ہاں بھائی کیا حال چال ہے، کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہو، ٹھنڈی سانس لے کر اللہ کا شکر ہے. کیا یہ شکر ہے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں ہاں بس ٹھیک اللہ کا شکر ہے، کیا یہ شکر ہے؟ نہیں، یہ شکر کے لباس میں شکوہ ہے. توجہ کریے، یہ شکر کے لباس میں یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ دکھاوے میں شکر کر رہا ہے، یہ ٹھنڈی سانس شکوہ کر رہی ہے کہ یہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں. اور توجہ کریے گا، یہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے، اس کی زندگی میں کہیں اس کی نگاہ میں کوئی کمی ہے. تو عجب نہیں قدرت آواز دے کہ ہم نے اس دنیا میں تمہیں بھیجا ہی کتنے دنوں کے لیے ہے؟ 50 60 70 80 90 100.
اس سے زیادہ تو نہیں نا. اگر کچھ کمی ہے تو برداشت کر لو اور احساس کر لو کہ اگر 100 برس 70 برس 50 برس کی زندگی میں کوئی ایک کمی رہ جائے تو کیسا دل میں رنج پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد کی زندگی ہم نے تمہارے ہاتھوں میں دی ہے, یہی کوشش کرو کہ وہاں کوئی کمی نہ رہے. توجہ کریے گا, یہاں اہتمام یہ کرو کہ وہاں کوئی کمی نہ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تو 60 70 80 90 100 برس بہرحال گزر جائیں گے. وہاں دو کے دونوں راستوں کی ایک ہی خصوصیت ہے, ادھر گئے ہم فیہا خالدون, ادھر گئے ہم فیہا خالدون. جہاں گئے ہمیشہ کے لیے گئے. تو سوچ لو کہ اگر چند دنوں کی زندگی میں سب کچھ ملنے کے بعد کوئی کمی رہ جائے تو کیسا انسان بے چینی اور تڑپ محسوس کرتا ہے. اس دنیا میں جہاں ہمیشہ رہنا ہے, اگر وہاں کوئی کمی ہو گئی, یہ کمیاں دور کر لو, اس لیے تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا. اور توجہ کریے گا, اس لیے اس دنیا میں بھیجا گیا. یہاں ہم نے کچھ چیزیں تمہیں عطا کر دی ہیں, کچھ تم نے اپنے قوت بازو کے اوپر حاصل کر لیا ہے, کچھ ہم نے تمہاری جہد و کوشش سے متصل کر دیا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی, انسان کو ہم بس اتنا دیتے ہیں جتنے کے لیے وہ کوشش کرے. البتہ اب یہ کوشش اگر اس کی صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے تو ہم اس کو اس کوششوں کا نتیجہ عطا کریں گے, اس کوشش کا انعام حاصل کرے گا. ورنہ دنیا میں کوشش تو بہت لوگ کرتے ہیں, ہر کوشش کرنے والا اپنی منزل تک نہیں پہنچتا, اس میں کہیں نہ کہیں گڑبڑی ہوتی ہے. توجہ کریے گا, وقت میرے پاس زیادہ نہیں ہے, لہذا بہت ساری باتوں کو سمیٹ کر کے صرف جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں. اس دنیا میں تمہیں ایک سفر طے کرنا ہے کمال کا, اور اس سفر کے طے کرنے کے لیے ہم نے کچھ زمان و مکان کو تمہارے لیے ایسا معین کر دیا ہے کہ اگر تم آسانی سے کوئی کام کرنا چاہو, کہیں کچھ کمی رہ گئی, کہیں کوئی چیز چھوٹ گئی ہے, تو اس کا جبران ان مہینوں میں کر لو. توجہ کریے گا, ہے نا, اس کا جبران, اس کمی کا اعادہ ان مہینوں میں کر لو. توجہ کریے گا, اس لیے ہم نے نیکیوں کے اجر کو بڑھا دیا ہے. ادھر کچھ کمی رہ گئی تھی, 4 مہینے میں 8 مہینے والا حساب لو ہم سے. توجہ کریے گا, 4 مہینے میں 8 مہینے والا اجر لو ہم سے, تاکہ جو کمی رہ گئی ہے کمال کے سفر میں, اس میں کمی باقی نہ رہ جائے اور تم کمال کا سفر طے کر لو. توجہ کریے گا, دیکھیے بلندی تک جانے کے لیے انسان کو قانون یہ کہتا ہے کہ کچھ سفر طے کرنا ہوتا ہے. بہت توجہ کریے گا. مثلا رجب 3 مہینے مسلسل آ رہے ہیں. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں رجب و شہری, رجب میرا مہینہ ہے, وہ شعبان و شہر رسول اللہ, اور شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے. والشہر رمضان شہر اللہ, اور ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ ہے. توجہ, پیغمبر اسلام سے بھی ایک حدیث ہے مگر اس کی ترتیب تھوڑا سا دوسری ہے. توجہ کریے گا, امیر بیان کہتے ہیں کہ رجب میرا مہینہ ہے, شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے, ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ ہے. بہت توجہ کریے گا, رمضان وہ انتہا ہے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو کس قدر بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے, اس کا اندازہ نہیں ہے. مگر آپ یقین جانیے کہ ماہ مبارک رمضان کا چاند نکلنے کے بعد اگر کوئی انسان کوشش کرے کہ وہ کوئی سفر بلندیوں کا کر لے, نفسانی اعتبار سے تو کچھ نہیں کر سکتا. توجہ, اگر ماہ مبارک رمضان کی خصوصیات کو اپنی روح میں اتارنا ہے اور اس کے اثرات سے اپنے نفس کو مزین کرنا ہے تو اس کے لیے کام رجب سے شروع ہوگا. کام رجب سے شروع ہوگا. کوئی جہاز مسافروں کو لے کے اچانک نہیں اڑ جاتا, پہلے رنوے پہ دوڑتا ہے. یہ رجب و شعبان رنوے ہے. جو کریے گا, یہ رجب و شعبان رنوے ہے. ماہ مبارک رمضان میں جب تک اس میں سعی نہیں کرو گے, رمضان تمہیں بلند نہیں کر سکتا. توجہ کریے گا, دوسری جو مناسبت ہے, یعنی امیر کائنات کہہ رہے ہیں کہ رجب میرا مہینہ ہے,
میرا مہینہ یعنی صرف امیر المومنین کا مہینہ جی نہیں. بہت توجہ کریے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی ماہ امامت و ولایت ہے. شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے یعنی ماہ رسالت و نبوت ہے. رمضان اللہ کا مہینہ ہے یعنی اللہ کا مہینہ ہے. ماہ اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ ہے. اور انہی لفظ سے پیغمبر اسلام نے اسے یاد کیا ہے. وہ خطبہ کی جو رسول اللہ نے جمعے کے روز یعنی ماہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے شعبان کے آخری جمعے میں خطبے کے دوران دیا، اس میں یہ لفظ استعمال کیا ہے ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمہ وغیرہ وغیرہ. اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے. تو یہ اللہ کا مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان. مگر اس کی آمادگی کے لیے یہ 2 مہینے ساتھ میں جوڑے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تک پہنچ نہیں سکتے جب تک رسول اللہ تک نہ آ جاؤ، اور رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک امامت سے متصل نہ ہو جاؤ. لہذا رجب کا جو مہینہ ہے یہ ماہ امامت ہے، یہ ولایت کا مہینہ ہے، امام سے رشتے کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے. بہت توجہ کریے. امام سے رشتے کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے. کل ملا کر کے ایک جملہ کہہ کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں اور کوشش یہ کر رہا ہوں کہ وقت کے اندر بات کو ختم کر دیا جائے، لیکن یہ صرف کوشش ہے، کوئی میرا وعدہ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے اوپر. بہت توجہ کریے. کل ملا کر کے ایک اصول یاد رکھیں. دیکھیں زندگی میں کچھ اصول اگر آپ سیٹ کر لے گئے تو بہت سارے مسائل بالکل صاف نظر آئیں گے، کنفیوژن نہیں ہوگا. کبھی ان کی تقریر سن لیا، ایمان جو ہے پلٹ کے ادھر آ گیا، انہوں نے کچھ بیان کر دیا، پھر گھوم کر کے ادھر آ گئے، کشمکش میں ہے، نہ ادھر سمجھ میں آ رہا ہے نہ ادھر سمجھ میں آ رہا ہے. کچھ عقیدہ اس کا ہے، کچھ اس کا ہے. کچھ اصول مرتب کریں. ایک اصول میں سے مثلا ہے نا، دیکھیے ہے تو کئی اصول علماء اخلاق نے بیان کیے، مگر ایک مجلس میں سب بیان کر دوں گا، سب رہ جائے گا، ہے نا. جیسے قانون یہ ہے کہ بے نمازی آدمی جب نماز شروع کرے تو اس دن سے نماز شب نہیں پڑھنا چاہیے. وہ نمازی نہیں پڑھتے تھے، آج سے سمجھ میں آگے ایک نماز پڑھنا چاہیے تو نماز شب بھی لو، تو یہ طے ہے کہ پھر وہ پڑھ نہیں پائے. تو پہلے صرف واجبات پہ عمل کریں، پھر دھیرے دھیرے کچھ مغرب و عشاء کی نافلے پہ آئیں، اور پھر جب وہ نفس عادی ہو جائے تو نماز شب تک آئے نا. تو اچانک سب کچھ نہیں. پہلا اصول اور وہ یہ طے رکھیں آپ، کل ملا کر کے خدا رحیم ہے. میں گھنٹہ بھر صرف اس پہ بول سکتا ہوں، آپ یقین جانیے. کل ملا کر کے یہ کہ خدا رحیم ہے. اس نے پورا اختیار اس طرف کی زندگی کا ہمیں دینے کے بعد اپنی رحمت کو پیچھے لگا دیا. لیکن انسان کو مختار بنایا ہے. توجہ کریے گا، انسان کو مختار بنایا ہے اس نے کہ ہم نہ کھینچ کے تمہیں جہنم پہنچائیں گے، نہ کھینچ کر کے جنت لے جائیں گے. راستے بالکل کھلے ہوئے ہوں گے، تم بالکل مختار ہوگے، تم بالکل آزاد ہوگے. کوئی دنیا کی طاقت تمہیں کھینچ کر کے کسی راستے پہ نہیں لے جا سکتی. اگر تم جہنم کے راستے پہ جانا چاہتے ہو، کوئی بڑے سے بڑا آ جائے وہ تمہیں جنت کے راستے پہ لے نہیں جا پائے گا اگر تم نہیں چاہو. اس قدر تمہارے نفس کو تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے. ارے کوئی کیا آئے گا، میرا نبی نہیں لے جا سکتا اگر تم نہ چاہو. توجہ کریے گا، میرا نبی نہیں لے جا سکتا اگر تم نہ چاہو جنت کے راستے پہ جانا. علی نہیں لے جا سکتے اگر تم نہ چاہو جانا. حسین نہیں لے جا سکتے اگر تم نہ جانا چاہو جنت. توجہ کریے گا، کیا لے جا پائے سب کو؟ رسول اللہ تو چاہتے تھے کہ سب جنتی ہو جائیں. کتنے لوگ گئے؟ خاندان کے لوگ نہیں تیار ہوئے جانے پہ. بالکل ایسے ہی اس راستے پہ ہے. اگر جہنم نہ جانا چاہو تو ادھر بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہیں کھینچ کے جہنم پہنچا دے. تم بالکل آزاد ہو اپنے نفس کے اعتبار سے. کس راستے پہ آگے بڑھو گے یہ تمہارا فیصلہ ہوگا. اپنی مرضی سے جاؤ گے. توجہ، اس راستے پہ جاؤ گے ہم مدد کریں گے تمہاری، اس راستے پہ جاؤ گے ہم مدد کریں گے تمہاری. دونوں راستوں کی ہدایت ہم کریں گے،
دونوں راستوں کی رکاوٹ ہم دور کریں گے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یہ دونوں راستے ہم نے بنائے ہیں, ہم نے دونوں راستے تمہاری طرف کھول دیے ہیں. مگر اس سب کے ساتھ ساتھ ایک رحمت ہے خدا کی کہ جو پیچھا کرتی رہتی ہے, پیچھا کرتی رہتی ہے. ایک لفظ میں بتاؤں آپ کو, اس نے جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں. دیکھیے آپ آ گئے ہیں بیداری کی طرف تو کچھ میرا بھی ذہن کام کرنے لگا. آپ اگر ذرا سا توجہ کریں, اس نے جہنم کے 7 دروازے رکھے ہیں, آیت ہے قرآن کی. مگر جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں. توجہ کریے, جنت کے 8 دروازے, جہنم کے 7 دروازے. یعنی جنت کا ایک دروازہ زیادہ ہے. بڑے سے بڑا آرکیٹیکٹ پکڑ کے لائیے دنیا کا, جو چھوٹی جگہ میں زیادہ دروازے لگائے اور بڑی جگہ میں کم دروازے لگائے. کیا سن رہے ہیں؟ اتنا بڑا حال ہے تو یہ 5 دروازے ہیں. اس سے کئی گنا بڑا حال ہو, اس میں 2 دروازے ہوں تو جو دیکھے گا کہے گا کیسا جاہل انجینئر تھا. جہاں جگہ زیادہ ہے, کشادگی زیادہ ہے, وہاں دروازے کم لگائے ہیں, اور جہاں کم ہے, تنگ ہے جگہ, وہاں دروازے زیادہ لگائے ہیں. آپ اب خود سوچتے رہیے کہ جنت کا ایک دروازہ بڑھا کر کے اس نے اشارہ کیا ہے, میرے بندو دل چھوٹا نہ کرو, تم کچھ بھی کر لو, اگر تائب ہو کے میری بارگاہ میں آئے تو ایک دروازہ خالص میری رحمت کا ہے. توجہ کریے گا, ایک دروازہ خالص میری رحمت کا ہے. اب اس کے بہت سارے اصول, بہت ساری باتیں ہیں کہ جو سیٹ کی جا سکتی ہیں. پہلی چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, جہنم میں جانے والے کم ہیں, جنت میں جانے والے زیادہ ہیں. بہت توجہ کریے گا. دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کم از کم, اور وہ یہ کہ جہنم جانے کے راستے کم ہیں, جنت جانے کے راستے زیادہ ہیں. توجہ کریے گا. ارے میں ایک لفظ میں کہہ دوں نا, بات واضح ہو جائے. جہنم جانے کے بہانے کم ہیں, جنتی ہونے کے بہانے زیادہ ہیں. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. توجہ کریے, جنتی ہونے کے بہانے زیادہ ہیں. اس نے بہانے دیے ہیں, اس کی رحمت گھیر گھار کر کے انسان کو بالآخر لے آئے گی. اب اس سلسلے میں جتنی روایتیں معصومین سے اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی وضاحت ضروری ہوگی, ورنہ کوئی آدمی بات کچھ کی کچھ سمجھ کر کے اس مجلس سے اٹھے گا, اور میں نہیں چاہتا کہ بات مبہم رہے. توجہ کریے گا. روز محشر رحمت خدا جب اپنا جلوہ دکھائے گی, روایت پڑھ رہا ہوں, تو امام فرماتے ہیں یہاں تک بخشش ہوگی لوگوں کی, شیطان پر امید ہو جائے گا کہ شاید آج میں بھی بخشا جاؤں گا. توجہ کریے, شیطان اس غلط فہمی میں آ جائے گا کہ شاید آج میرا بھی نمبر لگنے والا, میں بھی بخش دیا جاؤں گا. یعنی رحمت خدا ایسا جوش میں آئے گی. بہت توجہ کریے گا. مگر قبر سے لے کر کے, قبر کے اوپر سے لے کر کے, بالغ ہونے سے لے کر کے 15 سال یہ لڑکی 9 برس کی ہو جائے, اس وقت سے اسے ایک سفر کرنا ہے. کب تک کا سفر؟ قیامت تک. بھئی اسی کو کچھ لوگوں نے نہیں درست بیان کیا ہے. میں کافی اس پہ ریسرچ کر کے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. ایک سفر ہے کہ جو انسان کو بالغ ہونے سے لے کر کے روز محشر تک کرنا. اس میں سے کچھ عرصہ سفر ہے کہ جو زمین کے اوپر کرنا ہے. اس کے بعد وقت موت سے لے کر کے قیامت میں اٹھنے تک پھر ایک سفر ہے. توجہ کریے گا. وہ قبر میں کرنا ہے. اسے آپ قبر کہیں, عالم برزخ کہیں, اصل عالم برزخ ہی ہے, اسی کا دوسرا نام قبر ہے. روایتوں میں یہ قبر نہیں ہے جسے ہم قبر کہتے ہیں, روایت اسے قبر نہیں کہتی. روایت اس عالم کو قبر کہتی ہے کہ جس میں انسان اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد زندگی گزارتا ہے. توجہ کریں. مطلب کیا ہے سفر سے؟ ہم تو سمجھے کہ اب بات ختم ہو گئی, اب سوئے رہیں گے, جنت میں ہوں گے یا جہنم میں ہوں گے, وہ قیامت میں اٹھا لیے جائیں گے. نہیں. توجہ کریے گا. بات نہیں چاہ رہا تھا کہ یہاں تک آئے, مگر آ گئی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ
جو کچھ اس دنیا میں انسان نے زندگی گزاری ہے، اس کے یہ سارے اعمال شکل کی صورت میں مجسم ہو کر کے موت کے بعد کی منزلوں میں اس کے سامنے آتے ہیں۔ بہت توجہ، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اترنے کے بعد آپ حوالے عطا پتہ جو پوچھنا چاہیں اسے دیکھ سکتے ہیں۔ توجہ کریے، جو کچھ بھی بالغ ہونے کے بعد، عاقل ہونے کے بعد سے لے کر کے آخری عمر تک اس نے عمل انجام دیا ہے، یہ سارے اعمال مجسم ہو کر کے اس کے سامنے ہیں۔ اس لیے ادھر کا سفر بھی اتار چڑھاؤ والا ہے، اتار چڑھاؤ والا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ سختی میں ہے تو ہمیشہ سختی میں رہے گا قیامت تک، اور آسانی میں ہے تو آسانی ہی تک آسانی میں رہے گا قیامت تک، نہیں۔ کبھی اچھے پرسکون ماحول میں ہوگا، کبھی پھر مشکلات میں ہوگا، کیونکہ ایک چلتے رہنا، وادیوں کے بعد وادی، وادی کے بعد وادی، ایک وادی، دوسری وادی، تیسری وادی، ایک وادی سے نکلا دوسری میں آیا، دوسری سے نکلا تیسری میں آیا، تیسری، پہلی وادی بہت اچھی مل گئی اس کو، سبزہ زار ہے، نور ہے، روشنی ہے، خوشبو ہے، دوست و احباب ہیں، ساتھ میں مل کر کے سفر طے کر رہے ہیں۔ اگلی جو وادی آئی تو پتہ چلا جو لوگ اچھے تھے وہ اگلی اچھی وادی میں چلے گئے، ہمارے اعمال ہم ایک تنگ وادی سے گزر رہے ہیں، سخت وادی سے گزر رہے ہیں، جھاڑیوں میں سے گزر رہے ہیں، مشکلات میں سے گزر رہے ہیں، عفونت ہے، بدبو ہے، سختی ہے۔ ایک گناہ کٹا، پھر پتہ چلا پھر کوئی نیکی سامنے آئی، ایک اچھی شکل میں آئی۔ توجہ کریے گا، یہ وادیوں کا سفر ہے کہ جو انسان کو کرنا ہے۔ پچھلی دو پرانی وادی پہ کوئی ساتھ تھا، بیچ میں بچھڑ گئے تھے، ہم اچھی میں آ گئے یا وہ بری میں چلا گیا، یا وہ اچھے میں چلا گیا ہم برے میں چلے گئے، دو چار وادیوں کے بعد پھر پتہ چلا کسی وادی میں ملاقات ہو گئی۔ توجہ کریے گا، ایک سفر ہے کہ جو کرنا ہے، ایک سفر ہے کہ جو کرنا ہے اس موت کے بعد بھی انسان کو، کب تک؟ قبر سے اٹھائے جانے تک۔ اب میں آپ کو ادھر ادھر کے حوالے دینے کے بجائے ایسا حوالہ دینے جا رہا ہوں کہ پھر آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ دیکھیے، قبر میں کسی کو لٹانے کے بعد ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھیے، سنائیں۔ قبر میں کسی کو لٹانے کے بعد تلقین پڑھتے ہیں، ہے نا، پوری تلقین، اور لوگ ماشاءاللہ گھیرے بھی رہتے ہیں۔ ہاں، تو لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ ہماری زبان نہیں ہے، اس لیے سمجھتے نہیں۔ اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اور اچھی بات بھی وہی ہے، تاکہ زندگی میں اپنے عقائد کو تلقین کے مطابق سیٹ تو کر لو۔ پتہ اللہ تلقین میں ہمیں کچھ بتایا، تمہارا عقیدہ یہ تھا، تمہارا عقیدہ یہ تھا، وہ بھی سوچ رہا ہو اچھا ہمارا عقیدہ یہ تھا، مجھے تو آج پتہ چلا۔ کتنے ایسے احمق ہوں گے کہ جن کا عقیدہ کچھ ہے اور تلقین کچھ بتا رہی ہے اسے، تو جب تک میچ نہیں کرے گا وہ ہم پڑھیں آیت اللہ کسی کو بلا کے پڑھوا لیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توجہ کریے گا، تلقین عقیدہ فیڈ کرنے کو نہیں کہتے، عقیدہ یاد دلانے کو کہتے ہیں، کہ باہر سے آپ کوئی نیا عقیدہ فیڈ کر دیں گے، ابھی تک بیچارے کچھ نہیں معلوم تھا، اب آپ نے پڑھ دیا بہترین قرات میں تو اب وہ پار لگ جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ عقیدہ یاد دلانے کا، کیوں؟ اس لیے کہ موت اتنا زبردست اثر اپنا انسان کے ذہن و دل و دماغ پہ ڈالتی ہے کہ انسان کا دماغ ہل جاتا ہے، ایسے میں بہت ساری چیزیں فراموش ہو جاتی ہیں۔ اب یہ لطف ہے کہ اب جب غسل دے دیا، اب جب کفن پہنا دیا، اب اتنے راستے استغفار کرتے ہوئے لے آئے، میت بھی اب کسی حد تک آمادہ ہو گئی، اب قبر میں اتار رہے ہو، اب اور کچھ یاد ہو یا نہ ہو اسے، تم اس کے عقائد یاد دلا دو۔ توجہ کریے، اس کے عقائد یاد دلا دو، اس کو کہتے ہیں تلقین۔ توجہ کریے، اس میں ایک بار پورے عقائد کو بیان کرنے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ ہداک اللہ الی صراط مستقیم۔ آخر میں 2-3 دعائیں ہیں، پروردگار اس کی قبر کو جو ہے کشادہ کر دے، پروردگار تمہاری روح کو بلندی عطا کرے، پروردگار تنگی سے اسے بچا لے، اور جاتے جاتے اٹھتے اٹھتے پڑھنے والا تلقین اس کے ایک دعا دے کر کے اٹھتا ہے، ہداک اللہ الی صراط مستقیم، خدا تمہاری ہدایت کرے صراط مستقیم کی طرف۔
اب بتائیے جب قبر میں چلا گیا تو کون سا سفر کرنا ہے کہ صراط مستقیم کی دعا دے رہے ہیں آپ؟ صراط مستقیم تو دنیا میں اسے قائم رہنا تھا، یہ صراط مستقیم پر آنا تھا نا، مگر موت کے بعد اب جب قبر بند کر رہے ہو تو کہہ رہے ہو خدا تمہاری ہدایت کرے اب صراط مستقیم کی طرف۔ یہ جملہ بتا رہا ہے معصوم کا کہ قبر کے بعد بھی دو راستے ہیں، اور توجہ کریے گا، قبر کے بعد بھی دو راستے ہیں۔ کچھ وہ ہوں گے کہ جو صراط مستقیم پہ اچھی وادیوں پہ سے گزرتے ہوئے، نعمتوں سے بہرہ مند ہوتے ہوئے، اللہ کے لطف و کرم سے بہرہ مند ہوتے ہوئے روز محشر میں پہنچیں گے۔ کچھ وہ ہوں گے کہ جو دوسری وادیوں سے گزر کر کے، تنگ و تاریک راستوں سے یہ سفر طے کر کے محشر میں پہنچیں گے۔ بالآخر محشر میں پہنچنا ہے، بالآخر قیامت میں اٹھنا ہے۔ یہ جو جنت، قبر والی جنت ہے، وہی وادیاں ہیں، یہ وہی وادیاں ہیں۔ قبر والی جو جہنم ہے، یہ وہی وادیاں ہیں۔ توجہ کریے گا کہ دو کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، یعنی دو راستے کھول دیے جاتے ہیں کہ اب سفر طے کرو۔ اگر جہنم کی طرف جانا ہے ان بری وادیوں سے گزرو گے، اگر جنت کی طرف جانا ہے ان اچھی وادیوں سے تمہارا سفر ہوگا، اور بالآخر ملاقات پروردگار یہ مقدر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، آئے تھے خدا کی طرف سے، پلٹ کے خدا کی طرف ہی جانا ہے۔ بس یہ ہے کہ دنیا میں تم نے کوشش کی، دنیا میں تم قائم رہے، اب اس دنیا کے بعد اس دنیا میں جا رہے ہو، خدا کے سپرد ہو۔ اب خدا سے ہم تمہارے حق میں دعا گو ہیں کہ خدا تمہیں سیدھے راستے پر باقی رکھے، صراط مستقیم کی ہدایت اب خدا تمہاری کرتا رہے۔ توجہ کریے گا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے انعام خدا ہے۔ یہ چند ماہ، چند مہینے کہ اگر جو کمیاں عام مہینوں میں رہ جاتی ہیں، اگر انہیں پورا کرنا چاہو تو اس مہینے میں پورا کر سکتے ہو۔ ہم تمہارے عمل کے اجر کو بڑھا دیں گے۔ ایک روزہ رکھ لو، اتنا ثواب دیں گے کہ اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ایک درہم صدقہ کر دو، اتنا ثواب دیں گے کہ اس کا اندازہ نہیں۔ توجہ کریے گا، اور خاص چیز یہ کہ اگر واقعی تم بلندیوں تک پہنچنا چاہتے ہو، ماہ مبارک رمضان میں شبہائے قدر کی عظمتوں کو درک کرنا چاہتے ہو، سفر کہاں سے شروع کرو گے؟ ماہ رجب سے۔ رجب اشارہ ہے، یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ جو امامت سے مربوط مہینہ ہے۔ اپنا رشتہ امام سے مضبوط کرو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اپنا رشتہ امام سے مضبوط بناؤ۔ کس امام سے؟ سوال ہے نا، کس امام سے؟ امامت تو ہم شروع ہی میں چل کر کے رہ جاتے ہیں، 2-3 قدم۔ کس امام سے؟ آج ہم کس امام سے رشتہ مضبوط کریں؟ دیکھیے، کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی حکومت ہو، حکومت کی ذمہ داری ہے آپ کی ضرورت کی چیزوں کو آپ تک پہنچانا۔ حکومتیں بنتی اس لیے ہیں۔ بہت توجہ کریے، اب زیادہ وقت نہیں لوں گا، مگر جاگ کر کے ایک صلوات پڑھیے تو سناؤں گا بات۔ بہت توجہ کر لیجیے۔ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کی تمام ضروریات کو پورا کریں۔ مثلا تاریکی سے دور رکھنا اور روشنی کا انتظام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے نا۔ بڑے بڑے پاور ہاؤس کون بنائے گا؟ حکومت بنائے گی۔ بجلی کا پروڈکشن کہاں ہوگا؟ حکومت کیا تو، ٹھیک ہے، توجہ۔ پھر ہمارے گھر تک اس کا کرنٹ آئے گا، اور اس کرنٹ سے ہمارا گھر روشن ہوگا۔ اب اے سی چلائیں، فریج چلائیں، بلب جلائیں، وغیرہ وغیرہ۔ توجہ کریے گا، مگر کوئی حکومت ہمارے گھر میں لا کر کے بلب نہیں لٹکائے گی۔ اور توجہ کریے گا، حکومت کیا کرے گی؟ مرکز پہ سپلائی دے گی، مرکز سے کنیکشن جوڑنا ہماری ذمہ داری۔ توجہ کریے، مرکز سے پھر ایک وائر جوڑ کے اپنے گھر میں کنیکشن لینا، یہ ہماری ذمہ داری۔ اب مرکز تک بجلی آ رہی ہے، ہم نے کنیکشن نہیں لیا، سب کے گھر میں روشنی، ہمارے گھر میں تاریکی۔
ہمیں حق ہے بیٹھ کر کے کوسیں حکومت کو؟ حکومت نے اپنا کام کر دیا، ہم نے اپنا کام نہیں کیا۔ حکومت پاور ہاؤس تک بجلی کو لائے گی، ٹرانسفارمر تک بجلی کو لائے گی، مثلا کھمبے تک بجلی کو لائے گی، وہاں سے کنیکشن ہمارا جتنا مضبوط ہوگا اتنا اچھا کرنٹ ہمارے گھر تک آئے گا۔ توجہ کریے گا، اتنا اچھا کرنٹ ہمارے گھر تک آئے گا۔ ہماری ضرورت ہے پانی، حکومت بورویل لگائے گی، حکومت ٹنکی بنائے گی، پھر اس سے کنیکشن لے کر کے گھر تک ڈوٹی لگانا، یہ ہمارا کام ہے۔ بہت توجہ کریے گا، ہم اپنا کام ٹھیک کریں تو حق رکھتے ہیں آگے کمپلین کا اگر گڑبڑی ہے۔ یعنی اتنی مثالوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو حاکم ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے گھر میں نہ پانی پہنچائے گا، نہ بجلی پہنچائے گا، نہ کوئی اور ضرورت کی چیز پہنچائے گا، وہ ایک مرکز تک چیزوں کو بھیجے گا۔ مرکز سے رشتہ جوڑنا آپ کی ذمہ داری۔ اللہ ہی کے ذریعے رحمت آئے گی، اللہ ہی کے ذریعے برکت آئے گی، اللہ ہی کے ذریعے نعمتیں آئیں گی، مگر کہاں؟ ڈائریکٹ ہمارے گھر میں کہاں آئے گی؟ اس زمین پہ خدا نے بھی اپنے مرکز بنایا ہے۔ وہ توجہ کریے گا، اس زمین کے اوپر الہی مرکز موجود ہے۔ وہ اپنی ساری رحمتیں اس مرکز پہ نازل کرے گا، وہ اپنی ساری نعمتیں اس مرکز پہ نازل کرے گا، وہ ساری لذتیں اس مرکز پہ نازل کرے گا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا رشتہ اس مرکز سے جوڑیں۔ جتنا اس مرکز سے رشتہ مضبوط ہوتا جائے گا اتنا ہی زندگی میں رحمت و برکت الہی شامل ہوتی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کو۔ بہت توجہ کریے، ہم نے کنیکشن نہیں بنایا ہے، ہم نے رابطہ نہیں کیا ہے، یہ چھٹ پٹ بہت آگے بڑھے تو ہم ایک زندگی میں عمل ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد 2 جملوں میں سرسری طور پہ کھڑے ہوئے اور زمانے کے امام کو زیارت پڑھ لیا، سلام کر لیا، بات ختم، نہ سمجھے کیا کہا، کن الفاظ میں یاد کیا، کیا کہہ کر کے مخاطب کیا، کوئی آپ یقین جانیے ہمارے زمانے کے امام سے کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارا۔ معذرت چاہتا ہوں اگر لہجہ برا لگے، کیوں؟ اس لیے کہ غائب امام غائب امام غائب امام سنتے سنتے ذہن نے اس کا غلط نتیجہ نکال لیا۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں اپنے بچوں سے، امام ہمارا حاضر ہے بس ظاہر نہیں ہے۔ امام ہمارا حاضر ہے بس صرف ظاہر نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں غائب امام، تو وہ والا غائب نہیں ہے کہ جیسے ہم کسی کو کہیں کہ آج مجلس سے فلاں صاحب غائب ہیں۔ یہ غائب کا مطلب وجود ہی نہیں رکھتے، کہیں اور ہیں، مجلس کہیں اور ہے۔ امام کے لیے جب لفظ غائب استعمال ہوتا ہے تو یہ معنی نہیں ہے۔ امام حاضر ہیں بس ظاہر نہیں ہیں، اور ظہور ظاہر ہونے کو کہیں گے۔ جیسے اسی وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، زمین میں گریویٹی ہے، حاضر ہے گریویٹی، ظاہر نہیں ہے۔ فضاؤں میں ہوا اور آکسیجن حاضر ہے بس ظاہر نہیں ہے نا؟ آپ کہیں کہ ہوا غائب ہے، نہیں، ہوا حاضر ہے، آکسیجن حاضر ہے، صرف ظاہر نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی چیزیں حاضر ہوتی ہیں، ظاہر نہیں ہوتی۔ اب اگر ہم اپنے ارد گرد میں لمس کریں، اپنے زمانے کے امام کو محسوس کرنا شروع کریں، اپنے زمانے کے امام سے رابطہ مضبوط کریں، رجب کا دوسرا کوئی مطالبہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنے زمانے کے امام سے رشتہ مضبوط کرو، اپنے زمانے کے امام سے رشتہ مضبوط کرو۔ پھر وہی جملہ کہوں گا کہ بہت سارے اصول علماء اخلاق نے لکھے ہیں، مگر وہ ساری باتیں ایک ساتھ بیان کرنا بے مطلب ہو جائے گی۔ ایک اہم ترین وہ یہ جو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، کم از کم صدقے تک لوگ عمل کرتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کے لیے صدقہ نکالنا۔ دوسری اہم ترین جو ذمہ داری علماء نے بیان کی وہ یہ کہ اپنے زمانے کے امام کے لیے دعا کرنا، اپنے زمانے کے امام کے لیے دعا کرنا۔ لو اللہ کا وعدہ ہے کہ امام کو باقی رکھے گا ہی، امام کو صحت مند رکھے گا ہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امام بہرحال اس دنیا میں آئے گا، اس کے ہاتھوں بہت بڑا انقلاب آنا ہے، ایک فائنل وار ہونی ہے، ظلم و ستم کا خاتمہ ہونا ہے، عدل و انصاف سے زمین کو۔ امام کو کیا ہونے جا رہا ہے کہ امام کے حق میں دعا کریں؟ نہیں، یہ دعا رابطہ مضبوط کرتی ہے۔
دعا کنیکشن کو مضبوط کرتی ہے. توجہ کریے گا, آ رہی ہے ولادت کی تاریخ, توجہ کریے. ایک شخص ہے اصفہان, ایران میں ایک جگہ ہے, بہت اچھا شہر ہے, بہت خوبصورت جگہ ہے اصفہان. اصفہان کا رہنے والا, نام ہے عبد الرحمن اصفہانی. مسلمان ہے, شیعہ نہیں ہے. زمانہ ہے متوکل عباسی کا, بنی عباس کا خلیفہ متوکل عباسی. ادھر خلافت کے اعتبار سے, امامت کے اعتبار سے زمانہ ہے امام ہادی, امام دہم, امام علی نقی علیہ السلام. دسویں امام کا زمانہ. یہ بہت بڑا ایک کاروباری ہے عبد الرحمن اصفہان میں. دھیرے دھیرے کاروبار وغیرہ ختم ہو گیا, قرضے پہ قرضہ بڑھتا چلا گیا, بری حال ہو گئے. تو جب قرضداروں نے زیادہ پریشان کیا تو اس نے سوچا بھی کیا کریں. سوچتے سوچتے اس نے سوچا کہ چلو چلتے ہیں کہاں, سامرہ. پھر بنی عباس نے آ کر کے بعد والے خلفاء نے کوفے سے دارالحکومت کو سامرہ شفٹ کر دیا. حکومت کہاں ہوتی تھی, کہاں سے ہوتی تھی, سامرہ سے. 10ویں امام کو بھی زبردستی لا کر کے سامرہ میں روکا گیا تاکہ نظروں کے سامنے رہے. اس نے سامان سفر باندھا, چلا سامرہ کہ چلیں گے حاکم کے دربار میں, روئے گائیں گے, کچھ انعام ملتا ہے, کچھ ہو سکتا ہے کوئی مدد کرے, قرض ورز ادا ہو, دیکھیں گے. بادشاہوں کے لوگ جاتے ہیں مانگنے ہوں. یہ وہاں سے چلا. یہ بات یاد رہے کہ شیعہ نہیں ہے, محب اہل بیت نہیں ہے, مگر دشمن اہل بیت بھی نہیں, مسلمان ہے. یہ ناقل ہے کہ میں جب سامرہ پہنچا اور دربار کے باہر دیکھا بہت بھیڑ لگی ہے, بڑا مجمع. تو میں نے سوچا بھئی آج کوئی خاص تاریخ ہے, کوئی تیوہار ہے, کیا معاملہ ہے, اتنے لوگ کیوں جمع ہیں باہر دربار کے. کسی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ ابن الرضا آ رہے ہیں, جو روایت کی لفظیں ہیں, ابن الرضا آ رہے ہیں. ابن الرضا, دیکھیے وقت ایسے ہی بڑھ جاتا ہے میرا, کیونکہ بچوں کے لیے بات ہم چاہتے ہیں کہ واضح ہوتی چلے. 8ویں امام کے ایک بیٹے ہوئے 9ویں امام. تو چونکہ 8ویں امام کی منزلت بہت زیادہ تھی, حکومت نے اعلان کیا تھا ولی عہد ہیں, اور یہ وہ مشہور بہت ہوئے تھے, تو 9ویں امام کو لوگ نام سے کم ابن الرضا کے نام سے زیادہ یاد کرتے تھے. 9ویں کے بعد جب 10ویں امام ہوئے تو ان کو بھی 11ویں امام تک لوگ ائمہ کو ابن الرضا کہتے تھے. ٹھیک, ابن الرضا آ رہے ہیں. اس نے کہا ابن الرضا تو یہاں کیا کرنے آ رہے ہیں؟ کہا پتہ نہیں, متوکل نے زبردستی آج ان کو دربار میں طلب کیا, یہ مجمع سب اسی لیے کھڑا, کیا ہونے والا ہے. یہ کہتا ہے کہ کون ہیں یہ ابن الرضا؟ لوگوں نے کہا کہ یہ شیعوں کے امام ہیں. اچھا, کہتا میں بھی ایک کنارے کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ ایک جانب سے خوبصورت سا جوان چلا آ رہا ہے. جانتے 10ویں امام کی عمر کم تھی, خوبصورت سا جوان, چہرے پہ نور, ایک ہیبت, تقدس, پاکیزگی جھلک رہی ہے اس کے وجود سے. وہ آگے بڑھتا رہا, مجمع دھیرے 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 کھسکتا رہا, راستہ بنتا رہا. یہ کہتا ہے کہ جب میری نگاہ اس جوان پہ پڑی تو میں نے کہا یار یہ اتنا پاکیزہ انسان, اتنا وجیح انسان, اور کچھ بھی ہو فرزند رسول تو ہے, ہمارے نبی کی اولاد تو ہے. یہ ظالم جابر مکار عیاش آدمی اس نے کیوں بلایا ہوگا؟ کہیں ان کو قتل وطل کا ارادہ تو نہیں رکھتا, کہیں ان کو کچھ ستائے وتائے گا تو نہیں. کہتا میرے اندر ایک خلش پیدا ہو گئی, کیا ہوگا کیا ہوگا. کہتا اچانک میں نے آسمان کی طرف سر بلند کیا, دل ہی دل میں خدا سے کہا یا اللہ میں اپنی ساری دعائیں بھولے جاتا ہوں, جو پریشانی ہے جانے دے, کچھ بھی کر کے اس جوان کو اس ظالم سے بچا لے. توجہ کریے گا کیا کہہ رہا تھا, اپنے زمانے کے امام سے رابطہ مضبوط کرنے کا ایک طریقہ جو علماء نے بیان کیا کہ روزانہ اپنے زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے دعا کرو. رجب کا بہترین عمل, توجہ کریے, دل میں دعا کی خدا سے, بات ختم ہو گئی. تھوڑی دیر میں وہ قریب آئے اور داخل دربار ہونا چاہتے ہیں کہ ٹھہر گئے, میری طرف مڑ کے آئے. جملہ سنیے, امام اسے کہتے ہیں,
کہتے مجھے دیکھ کر کے انہوں نے کہا تیری دعا خدا نے میرے حق میں قبول کر لی ہے، میرے حق میں تیری دعا خدا نے قبول کر لی ہے، اور سن تو نے میرے لیے ایک دعا کی ہے، اس کے بدلے میں خدا سے تیرے لیے 3 دعائیں کرتا ہوں۔ پہلی یہ کہ خدا تجھے طولانی عمر دے، دوسری یہ کہ خدا تیری مالی مشکلات کو دور کر دے، تیسری یہ کہ تجھے نیک اور صالح اولاد عطا کرے۔ کہتے ہیں یہ کہہ کر کے وہ دربار میں چلے گئے۔ یہ کہتا ہے میں کچھ دیر کھڑا رہا، پھر سوچتا رہا کہ ان کو میرا نام کس نے بتایا، ان کو کس نے بتایا کہ مجھے اولاد کی ضرورت ہے، انہیں کس نے بتایا کہ میرے مال کی مشکلات ہے، انہوں نے مجھ سے میرا نام لے کر کے خطاب کیا۔ کہتا ہے کہ میں اسی ادھیڑ بن میں بھیڑ سے نکل آیا، پریشان کیا کروں، دربار میں جاؤں نہ جاؤں۔ کہتے ہیں دل ایک دم اچاٹ ہو گیا کہ اب متوکل کے پاس نہیں جاؤں گا، واپس پلٹ کر کے اپنے وطن آ گیا۔ کچھ دنوں میں دھیرے دھیرے مالی مشکلات دور ہونے لگی، اللہ نے صاحب اولاد بنایا، پے در پے 10 نیک اور صالح بیٹے خدا نے عطا کیے۔ پھر یہ انسان شیعہ ہو گیا۔ 70 برس، اس واقعے کے 70 سال کے بعد اس نے اس واقعے کو بیان کیا، جب 10ویں امام بھی بالآخر شہید ہو چکے، 11ویں امام بھی شہید ہو چکے، اس کے بعد تک زندہ رہا۔ اس نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ 70 برس پہلے ایسے ایک واقعہ پیش آیا تھا اور میں نے امام ہادی کے لیے خدا سے اتنی سی دعا کی تھی، بدلے میں امام نے مجھے 3 دعائیں دے دیں۔ اے عزیزو، اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے؟ آپ اپنے زمانے کے امام کو اپنی دعا میں یاد رکھیے، بدلے میں وہ کریم ہیں، وہ اپنی دعاؤں میں آپ کو فراموش نہیں کر سکتے، اور ان دعاؤں میں بھی بہترین دعا وہی ہے کہ جسے دعائے سلامتی امام زمان کہتے ہیں، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری، جو آپ پڑھتے ہیں 2-2.5 سطر کی اور لائن کی دعا ہے۔ اسے معمول بنا لیں کہ کوئی بھی دعا خدا سے مانگنے سے پہلے اپنے زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے دعا ضرور مانگیں گے۔ اور یہ مہینہ رجب کا مہینہ یعنی امامت سے رشتے کو مضبوط کرنے کا مہینہ۔ توجہ کریے، مجلس ختم کر دیا۔ ہاں، اس میں 1-2 شہادتوں کی تاریخ بھی ہے، غم کی تاریخ بھی ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر، مگر کل ملا کر کے یہ مہینہ رحمتوں والا ہے، یہ مہینہ برکتوں والا ہے، یہ محترم مہینہ ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے دیا ہے تمہیں یہ موقع، فلا تظلموا فیہن انفسکم، خبردار ان مہینوں میں اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کے مرتکب نہ ہو جانا، ورنہ پھر موت آنے کے بعد سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ملنے والا۔ مجلس ختم کر دی عزیزو۔ یہ رحیم ائمہ ہیں، امام ہیں، یہ کریم امام ہیں۔ ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں یا نہ کریں، مگر یہ اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہوتے۔ یہاں تک لانا چاہ رہا تھا مگر وقت زیادہ ہو گیا، مجلس کو یہیں پہ روک دیتا ہوں۔ یہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوتے، کچھ ذمہ داری ان کے حق میں خدا نے ہماری گردن پہ رکھی ہے، کچھ ان کی گردن پہ ہمارا حق رکھا ہے خدا نے، ہم ان کا حق ادا کریں یا نہ کریں، مگر یہ اپنا حق ادا کرتے ہیں، یہ اپنا حق ادا کرتے ہیں، اس حد تک ادا کرتے ہیں کہ اپنے ظالم کو بھی آخرت کی دعوت اگر وہ نہ قبول کرے تو دنیا کی عزت دار زندگی دینا چاہتے ہیں۔ اپنے قاتل کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ دنیا ہی اگر چاہتے ہو تو کم از کم عزت دار زندگی اس دنیا میں گزارو۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت حسین ابن علی زخموں سے چور ہو کر کے، دیکھیے اماموں کا مزاج نہیں بدلتا کہ حسین ابن علی کا اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے الگ مزاج اور چوتھے امام کا اپنے زمانے کے لیے نہیں، امام زمانے کا امام ہوتا ہے، ہر امام ایک مزاج کا ہوتا ہے، سب کی پسند و ناپسند ایک ہوتی ہے۔ حسین ابن علی زخموں سے چور ہو کر کے جب ذوالجناح سے گرے ہیں نا، تو چونکہ ایسی شاندار جنگ لڑی ہے حسین نے، ایسی جنگ لڑی تھی حسین ابن علی نے، ہیبت اتنی لوگوں پہ حسین کی طاری ہو گئی تھی کہ کچھ دیر تک حسین ابن علی پشت ذوالجناح سے گر کر کے زمین کربلا پہ بے حس و حرکت پڑے تھے، اور سارا مجمع دور سے حسین کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ کہیں مر گئے، کچھ کہتے ہیں زندہ ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں شاید سانس رک گئی، کوئی کہتا ہے نہیں شاید سانس چل رہی ہے۔ توجہ کریے گا، ایسے زخمی انسان کو دیکھنا قریب جا کے کون سی مشکل بات ہے، لیکن نہیں، ہمت نہیں پڑ رہی ہے کوئی قریب جائے، کہیں اٹھ نہ جائیں، کہیں پھر حملہ نہ کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقتل نے جو انداز جنگ لکھا حسین ابن علی کا وہ عجیب ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے حسین سے زیادہ بہادر آدمی نہیں دیکھا،
بہت سے لوگ گزرے ہیں ہمیں معلوم ہے، مگر جتنے بہادروں نے جنگ لڑی ہے، تلوار چلائی ہے، کوئی 3 دن کا بھوکا نہیں تھا، کوئی 3 روز کا پیاسا نہیں تھا، کسی نے دن بھر لاشیں نہیں اٹھائی تھیں، لیکن جو 3 روز کا بھوکا ہو، پیاسا ہو، صبح سے لے کر کے عصر تک لاشوں پہ لاشیں اٹھائی ہو، جس کا بھائی مار دیا گیا ہو، بھتیجے مار دیے گئے ہوں، بانجے مار دیے گئے، جس کا سارا گھر خالی کر دیا گیا ہو، دوست و احباب قتل کر دیے گئے ہو، وہ انسان تلوار چلا کیسے سکتا؟ مگر عالم یہ ہے کہ جب حسین تلوار چلا رہے تھے تو مجمع جان بچا کر کے بھاگ رہا تھا، حسین کو واسطے دے کر کے جان بچا رہا تھا۔ ایسی جنگ لڑنے والے حسین زخموں سے چور ہو کے زمین کربلا پہ آئے۔ بھائی اس منظر کو ذہن میں رکھیے گا، زمین کربلا پہ آئے، مجمع چاروں طرف سے دور کھڑا گھیرے ہوئے حسین درمیان میں ہیں، لوگ ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں، آگے بڑھو سر قلم کرو، آگے بڑھو سر قلم کرو، مگر کوئی ہمت نہیں کر رہا ہے حسین کے قریب جائے، ہیبت اتنی ہے، کوئی کہتا ہے رک جاؤ دم نکل جائے، کوئی کہتا ہے نکل چکا دم، کوئی کہتا دیکھ نہیں رہے اتنی دیر سے گرے ہیں، ہل نہیں رہے ہیں، کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی کہتا نہیں ہو سکتا زندہ ہوں، ہم قریب جائیں اٹھ جائیں حسین، یہ مقتل ہے عزیزو، لفاظی نہیں کر رہا ہوں، تاریخ یہ کہہ رہی ہے، کہتے ہیں جب کچھ دیر تک یہ نہ طے ہو سکا کہ واقعی حسین زندہ ہیں یا نہیں، تو ایک مرتبہ شمر مجمع کو چیر کے باہر آیا، کہتا تف ہے تم لوگوں پر، ابھی میں بتائے دیتا ہوں کہ حسین زندہ ہیں یا نہیں۔ ابھی میں بتائے دیتا ہوں حسین زندہ ہے یا نہیں۔ کچھ ہمت کر کے حسین کے قریب آیا، جہاں سے حسین سن لے اس کی بات، میں ایک مرتبہ مڑ کر کے اپنی فوج کی طرف کہتا ہے حسین تو گئے اس دنیا سے، چلو ذرا خیموں پہ حملہ کرو۔ مقتل کہتا ہے جیسے یہ جملہ کہا شمر نے، حسین اپنی ساری قوت اکٹھا کر کے کوہنیوں کے بل اٹھے اور ایک جملہ کہتے ہیں کہ یا شیعت آل ابی سفیان، اے لوگوں اگر تمہیں آخرت نہیں چاہیے اور تمہیں قیامت کا کوئی خوف نہیں ہے، کونوا احرارا فی دنیاکم، تو کم از کم اس دنیا کی زندگی میں ڈھنگ کے انسان بن کے تو جیو۔ ارے تمہاری جنگ مجھ سے ہے، میری زندگی میں خیموں کا رخ نہ کرو۔ ایک جملہ کہوں عزیزو، اتنی زخم کھانے کے بعد بھی صرف سنا ہے حسین نے کہ مجمع خیموں کی طرف جا رہا ہے، برداشت نہ کر سکے۔ لاکھوں سلام مولا علی کی غیرت پہ، علی گھر میں موجود ہے، دشمن گھر میں داخل ہے، فاطمہ پہ تازیانے ہیں، پسلیاں ٹوٹ رہی ہے، علی دیکھ رہے ہیں، مگر ضبط کی انا للہ و انا الیہ راجعون، ردن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار الہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھا جب تک کہ تیری والے محمد کی ذات ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے۔ پروردگار جن مرحومین کی سال ثواب مجلس منعقد ان کے گناہوں کو بخش دے، جبار معصوم میں جگہ کرامت فرما۔ پروردگار پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ مالک جو افراد مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب فراہم فرما۔ پروردگار جو افراد مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جو افراد حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما۔ ہم سب کے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شریک فرما۔ ایک بار اور گزارش ہے سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں، اور اس کا ثواب بدر النساء بنت جواد حسین مرحوم اور قیصر عباس ابن بندے حسن کی روح میں